الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله ربنا ورب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قلت آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا هاضم اللذات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الميت كالغريق المتغوص في البحر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات وقال لا إله إلا الله دخل الجنة. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. ونحن على ما قال ربنا وما قال نبينا حبيبنا خطيبنا شفيعنا من الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد للہ رب العالمین. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، جو کچھ کرنا ہے کر لیں 4 دن کی زندگانی میں. یہی مسجد یہی مرکز یہی مسجد یہی مدرسہ یہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے صلی اللہ. حقیقت حال دنیا کی اگر معلوم ہو جاتی، طبیعت محفل عشرت میں بھی مغموم ہو جاتی. عبث اس زندگی پر، فضول اس زندگی پر، غافلوں کا جاہلوں کا کاہلوں کا فخر کرنا ہے. یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے. بہت لوگ دیکھیں کہ جن کا معطر بدن تھا معمبر چلن تھا، قبر میں جو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. بہار دنیا چند روز ہے، نہ چل یہاں سر اٹھا کے. لاکھوں کروڑوں نقشے اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے. اجڑ گئے وہ باغ جن کے لاکھ مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. موت سے کب کسی کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے. مجھے کیا ہمیں کیا جو قبروں پہ میلے رہیں گے، مجھے کیا جو مرقد پہ میلے رہیں گے. تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. جب میں کہتا ہوں جب ہم کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے بس مصطفیٰ ہی ملے. وہ ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ہی ملے. صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ تو صحابہ تھے کہ جن کی ہر شب عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. درود شریف مسنون ساری جماعت.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے حضرات پڑھیں، ہم یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے آپ کے میزبان مہربان سید السادات اس شہر کا جن سے تعارف ہے، حضرت سید سلطان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوثر شاہ صاحب، پھر ان کے یہ جانشینان حضرت سید عبد الرحمن شاہ صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، محسن شاہ صاحب، حضرت شاہ صاحب اور سب شاہ صاحبان، اور آپ سب حضرات میرے ذی قدر ذی وقار بزرگوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، مسلمانوں، معصوم بچے، اس ایصال ثواب، فکر آخرت اور دعوت اور دعا کے مسنون اجتماع میں شریک خواتین، پردہ دار، باوقار، مستورات، محترمات، مکرمات اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، یہ اس بزرگ کی برکت ہے سید محمد جاوید اقبال شاہ صاحب، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم جمعہ رات تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں، جھنگ کے لوگ تو بولنے والے ہیں، جمعہ رات اللہ نے مسجد میں بٹھایا۔ بیان قرآن تو بڑی مقدس محفل ہے، یہاں خالی بیٹھنا بھی عبادت سعادت ہے، اور یہ اسی بزرگ کی کرامت ہے، روح کی کشش ہے، جن کی زندگی مسجد میں گزری۔ ان کی وفات بھی نماز کے بعد 2 نمازوں کے درمیان، سمندوانے جہاں وہ رہتے ہیں، سارے لوگ ان کی نماز، قرآن، تلاوت، عبادت کی گواہی دے رہے ہیں۔ شہر کے لوگ اکثر مسلمان جس کے ایمان عمل کے گواہ ہوں، اس کی بخشش یقینی ہے۔ اللہ ہمیں بھی انہی والا علم عمل نصیب فرماوے۔ آپ کو معلوم ہے موت برحق ہے، جو انسان حیوان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس نے قبر کے پیٹ میں جانا ہے، اور یہ سارے خطبہ، علماء، فضلاء بیٹھے ہیں، اور ہیں بھی سید شاہ صاحب، میں بھی ان کا خادم ہوں، اللہ معاف کرے، میں ویسے مجبوری سے کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں۔ سید شاہ صاحب اور دین والے اور مواحد، ان کے حکم کی فرما برداری، حکم کی تعمیل، یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم سادات خاندان کے غلام ہیں۔ ہمیں دین، قرآن، ایمان جو کچھ نصیب ہوا یہ نبی علیہ السلام کے اور آپ کے خاندان کی برکت سے۔ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، مجھے حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ اکثر لوگ کلمہ پڑھ کے بھی اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہیں۔ اللہ نے موت کا نظام بدل دیا ہے۔ یہ شاہ صاحب خوش نصیب ہے، محتاجی معذوری سے بچ کر، نماز پڑھ کر، ایمان والی موت، فوراً اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خوش نصیب ہیں۔ اتنے لوگوں نے جنازہ، کفن، دفن، مجاہد، مواحد، علماء، خطباء، سارا خاندان، حافظ، مولوی، قاری، کیونکہ میں نے آپ کو کہا سب کچھ دین، اسلام، قرآن ہمیں سید کے گھر سے ملا، قریش ہاشم سے، ہم تو خادم ہیں۔ لیکن یہ بندہ خوش نصیب ہے، جاوید اقبال شاہ صاحب، جن کو بھی اپنے وطن میں، گھر میں ایمان کی حالت میں موت آ رہی ہے، خوش نصیب ہیں۔ اب تو حالات بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے اللہ کی پرواہ نہیں کی تو موت کا نظام بھی اللہ نے بدل دیا ہے۔ آپ سمجھتے پیسے والے محفوظ ہیں، پیسے والے مزے میں آئیں، حالانکہ میڈیا کا دور ہے، جھنگ بڑا بیدار شہر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں کروڑوں پتی وکیل، حسینائیں عورتیں، عدالت کا جج، ان کے جسم کے پڑخچے اڑ گئے۔ جب بم پھٹتا ہے تو کیا جنازہ ہوتا ہے، کیا شناخت ہوتی ہے بندے کی، آپ پوچھیں ان لوگوں سے۔
شناخت بھی نہیں ہے، کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، بس گٹھڑی باندھی گئی، ٹکڑے ہو گئے۔ اس لیے کہ اس دور میں ہمیں دین کی پرواہ نہیں ہے۔ انگریز نے اتنا حملہ کر دیا، شیطان، ہم کہتے پیسہ 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 کماؤ۔ میں آپ کو کیا رہوں، میں اپنے طبقے کی روزانہ بات کرتا ہوں، ہمیں تو پیسہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پیسہ چاہیے تو پیسے میں نہ عزت ہے نہ عزت کی موت ہے۔ پیسہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو خوش نصیب بندہ ہے جس کے ایمان، عمل، نماز کی سارے گواہ ہیں۔ اللہ ان کی برکت سے مجھے اور آپ کو زندگی بھی دین والی اور موت بھی ایمان والی۔ آپ اس لیے شوق سے آمین کہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی آمین اور دعا روزانہ قبول ہوتی ہے، اور ہم سارے یہاں دعا کے لیے آئے ہیں، کیونکہ کوئی بھائی، بہن، بزرگ، بچہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اعلان ہوتا ہے فلانا بندہ فوت ہو گیا، سارے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اس سے بھی زیادہ مجمع کٹھا ہو جائے، جو فوت ہو گیا ہم اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں روح ڈال سکتے ہیں، جان ڈال سکتے ہیں؟ جی بھئی سارے لوگ کٹھے ہو گئے، کیا کریں بابا؟ نیت کر لو، جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے، یہ مسجد ہے یہاں یہی پڑھاتے ہیں، ثنا واسطے اور درود واسطے اور دعا واسطے۔ اور دعا عجیب ہے، اگر آپ غور فرمائیں، افسوس ہے اکثر لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت، سنت، دین کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، دنیا نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ اس دعا میں سمندر بند کیا ہے ہمارے نبی آمنہ کے لال۔ بندہ وہ فوت ہوا، مائی وہ فوت ہوئی، آئے ہم اس کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو فون کیا، میرے محبوب نبی، جنازے میں ایسا بندہ ہے بھی مسلمان، کبھی نہ وضو کیا، نہ میرے سامنے اللہ اکبر کہا، نہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا۔ ان کو میری سروس کا پتہ ہے، میں ملک کا سیاح مولوی ہوں، ابھی میں نے شاہ صاحب کو کاٹ دیا ہے، آؤ میں ملتان، ہمارے دفتر کے نیچے ایک بندہ نام بھی ایوب خان، ہوٹل پہ دن رات رمضان شریف میں لوگوں کے سامنے وہ پان کھاتا تھا، بکواس کرتا تھا، کبھی مسجد بھی، عید بھی نہیں پڑھی، ایسے مسلمان بھی ہے، عید بھی نہیں پڑھی، کھڑا ہے سامنے۔ لیکن جب اس کا بھائی طالب صاحب ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں فوت ہوا تو وہ بھی وضو کر کے اللہ اکبر، ساری زندگی کا بے نماز، باغی، بگڑا بچڑا ہوا۔ اللہ نے دعا ایسی بنائی ہے، یہ امت اللہ کو اتنی پیاری ہے، یہ علماء پڑھیں نا، کنتم خیرہ، یہ سٹے سے پڑھ رہے ہیں، یہ حبیب شاہ صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، کنتم خیرہ۔ اللہ نے ہمیں نبوت بھی سردار دی، امت بھی سردار، اس لیے اس دعا پر توجہ کرو۔ بندہ وہ فوت ہوا، مائی وہ فوت ہوئی، اس کی دعا بخشش کے لیے ہاتھ باندھ کے، اللہ کہتا ہے وہ تو فوت ہو گیا، جیسے جاوید اقبال شاہ، اس کے دین، نماز، علم کا ہر کوئی گواہ ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بخش دیا۔ اس جنازے میں وہ بندہ آیا کھڑا ہے جس نے کبھی میرے سامنے ہاتھ ہی نہیں باندھے، ہے مسلمان، اللہ اکبر نہیں کہا، آج وہ بھی آیا کھڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ دل سے مانگے میں پہلے اس کو بخش دیتا ہوں۔ جنہوں نے آن دیئے تُسی پڑھو نا، میں اس دعا تے حیران ہونا، اسی عہدے واسطے ہیں، بھئی جنازہ پڑھیے فلانا بندہ، اللہ فرماندہ ہے وہ نیک بندہ ہے، نمازی ہوتا میرے کو لا گیا، میں انہوں بخش دیتا ہے۔ اس محفل میں باغی، بگڑا، بچھڑا، جس نے کبھی ہاتھ نہیں باندھے، وہ مانگے اللہم اغفر لے، یہ استاد صاحب ہیں سارے شاہ صاحب، یہ اللہم اغفر لے، میت ناباد میں آئے تو اس کے لیے اللہ کہتا ہے پہلے تم مانگو، میں بخشنے پہ تیار ہوں۔ اور یہ بڑے بڑے جنازے جو ہوتے ہیں، ہم نے آنکھوں سے ان کی کرامات دیکھے ہیں، جنگ میں بھی، میں اس لیے شریک ہوتا ہوں جلسہ چھوڑ کے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دیتا ہے، ایسا مجاہد، ایسا شہید، میرا ایمان ہے۔ تو دعا ایسی ہے، اللہم اغفر لحینا، میت ناباد میں، ایسی دعا ہمارے نبی نے سکھائی۔ یہ دعا کا اجتماع ہے میرے بزرگوں، نوجوانوں، مسلمانوں، علماء، خطباء، طلباء، دکانداروں، بیبیاں، موت کے بعد دعا کا سلسلہ چلتا ہے۔ ہم آپ کی منت اس لیے کرتے ہیں، روزانہ چیختے ہیں کہ مسلمان بے نماز کیسا مسلمان ہوتا ہے، بے نماز کیسا مومن ہے،
پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی سارے کہو رحمت اللہ، آپ کہو نہ کہو ان کی قبروں پہ رحمت برس رہی ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کو اپنے دوست بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کا سچا ولی جس سڑک پہ چل رہا ہے سڑک پہ رحمت، سچا ولی باعمل اللہ کی محبت سے بھرپور پر نور تہجد گزار مواحد سچا ولی سچا پیر جس راستے پہ کھیت میں سڑک پہ چل رہا ہے اس راستے پر جہاں قدم آ رہے ہیں برکت ہے، ولی کے قدم جا رہے ہیں رحمت ہے۔ اگو تو سارا رپڑوں دے تسی ولیاں دے قبرہ دے عورتوں نو بٹھا دیتا ہے، تسی من دے دول نغارے تبلے واجے میلے ٹھیلے تماشے کر ولی دی قبر تے۔ اللہ انشاءاللہ انہاں دے قبرہ نو محفوظ رکھے گا، استباش بھی نہیں تو آپ کی حکومت اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب انقلاب قریب ہے۔ اللہ کے ولی کی قبر پہ یہ بے پرد بدبودار عورتیں یہ تماشا یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ وہ اللہ ان کو محفوظ کر دے گا۔ یہ ہماری بزنس ہے، کاروبار ہے، اللہ ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرما۔ سچے ولی واسطے تسی آنکھو نہ آنکھو او دی قبر تے رحمت برس رہی ہے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ولایت کے کمرے پہ لکھ رکھا تھا، میرا جتنا سخی مرید ہو چندہ دیتا ہو جمعہ پڑھتا ہو بے نماز فوت ہو جائے تو مجھے جنازے کے لیے نہ بلانا، میں نہیں پڑھاؤں۔ پھر جمعہ میں ہر جمعہ میں یہ خطیب بیٹھے ہیں احمد پور کے شاہ صاحبان، ہر جمعہ میں محبوب سبحانی کا مین واز یہی ہوتا تھا، بابا جان بوجھ کے جو مرد عورت بے نماز فوت ہو گیا گرچہ وہ مسلمان ہیں اس کو میرا مشورہ ہے، محبوب سبحانی فرماتے تھے نمازیوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، ان کو پریشانی شروع ہونا۔ ایک قرآن سٹیج پہ شاہ صاحب نے اس لیے رکھا ہے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کسی حکم کی فرض کی اتنی تاکید نہیں جتنی اللہ نے نماز کی تاکید کی، لیکن افسوس یہ ہے علامہ اقبال کی قبر بھی رو رہی ہے، من اپنا پرانا پاپی تھا تن اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے، برسوں میں مسجد تو شب بھر میں ہی بنا دی ماں کی حرارت وقت۔ ہماری قسمت ایسی ہے، حکومت بھی ایسی ملی ہے، یہ پانی کی طرح ٹریفک چل رہی ہے دو صوبوں میں سندھ اور پنجاب، سرحد بلوچستان نہ، وہاں ہر ہفتے میرا سفر ہوتا ہے، پٹھان بلوچ جتنا گناہگار ہے اس کی بس رک جاتی ہے نماز کے لیے، پٹھان بلوچ کی بس رک جاتی ہے، اعلان کرتا ہے سفر بھی کراچی اور پشاور کا، تمہارا سفر تو احمد پور اور گڑھ موڑ اور جھنگ کا، سفر بھی کراچی اور پشاور کا، پٹھان بلوچ اعلان کرتا ہے بس روک رہی ہے، مرد عورت وضو کرو، نماز پہلے ہوگی سفر بعد میں ہوگا۔ لیکن سندھ پنجاب رانجا ہردہ سانجا، ناراض نہ ہونا، ہائی اس ویگن والے نو خدا ہدایت دے، باقی مشکل ہے، انہاں دے لکھ کل خانیاں کراؤ نہ بخشش نہ خاتمہ ایمان، انہاں دی ویگن قرآن تے اللہ دے نا دی کیسٹ دی گنجائش ہی کوئی نہیں، پیسہ کیش زنا کا گانا سفر میں، پھر ناراض ہوتے ہو ویگن کو آگ لگ گئی، سمجھے نہیں کہ آگ ہم نے خود لگائی۔ دو صوبوں کا میں گواہ ہوں، پٹھان بلوچ، وہ ہماری محسن قوم ہے، اللہ ان والا ایمان جذبہ سب کو نصیب فرماوے۔ نماز ہم کیوں کہتے ہیں؟ قرآن شروع ہوتا ہے، حافظ قاری میرے ساتھ پڑھیں، شاہ صاحب کی روح کو ثواب ہوگا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، جزاک، جن کو آتا ہے ثواب، ویقیمون، دو رکوع بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، آخر تک نماز 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 نماز۔ ابھی قرآن سمندر ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ آپ کو سمجھنے کا ٹائم ہے، ہم خود بھی نعت خوانی کی مرض میں شامل ہو چکے ہیں، آپ بھی قوالی میں سب کچھ میں، چلو اللہ قرآن نصیب فرماوے، سمجھے نا؟ ابھی یہ سمندر ہے، آپ جو نماز پڑھتے ہیں یہ ادا کرتے ہیں، ادُّ الصلاۃ کا حکم نہیں ہے قرآن میں، جہاں حکم ہے وَيُقِيمُوا وَأَقِيمُوا، یہ تو ادا کرتے ہیں۔ ہماری تحریک اور ہماری کوشش یہ ہے کہ نماز قائم ہو قانون کے ذریعے، اور وہ ہوگی، وہ انقلاب آئے گا۔ اس وقت پاکستان عروج پر فحاشی اور مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، عروج پر بے حیائی کی لپیٹ میں ہے پاکستان۔ میڈیا اور حکمران کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بے دین ہو جائیں، حکومت کی کوشش ہے بے حیا ہو جائیں، بے پرد ہو جائیں، بے نماز ہو جائیں۔
لیکن یا اللہ تیرا گھر ہے، تیرا مجمع ہے، تیرا شکریہ ہے کہ تو نے ہمیں اپنے سچے دین کا چوکیدار بنا دیا۔ اللہ چوکیداری میں رکھے اور پہرے داری میں فوت کرے۔ نماز کا انقلاب آئے گا۔ اس وقت تو سندھ پنجاب دو صوبوں میں پاکستان میں نماز کی توہین ہو رہی ہے، توہین۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے نماز کی توہین کرنا۔ آپ تو سفر میں کہتے بھی نہیں ہیں، مومن سب مسلمان، ویگن والے کو، بس والے کو نماز کا کہتے نہیں، کہو تو اس کا غصہ دیکھو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، سارے جواب دیں جو میری گفتگو سمجھ رہے ہیں، جو نماز کے لفظ پہ غصہ کرے اس کو آپ مومن کہتے ہیں؟ مسلمان ہے، بس مسلمان، ویسے مسلمان، ہوٹل پہ سب مفتی سارے مسلمان بھرا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسی بورڈ لا دیتا ہے، اندر سودا ہے کوئی نہ، بورڈ لا دیتا ہے مومن مومن مومن، اور ٹھیک ہے جی یہ تمہاری دکان ہے، اشتہار ہے۔ قرآن سے پوچھو، خدا کی قسم قرآن، آل رسول، اہل بیت، آپ روزانہ سنتے ہیں۔ ہم مولانا قرآن پڑھ کر ٹھاٹھ بنا رہے ہیں۔ مولانا بیٹھے، ان سے پوچھوں گا، یہ ہمارے تو ریٹ مقرر ہیں خطیب صاحب کے، نعت خان کے، تمہیں کیا پتا ہے؟ جیسے لیل پوری بکرے کا ریٹ ہوتا ہے، شاہ صاحب کو پتا ہے؟ اللہ معاف کرے، حالات کیسے آ گئے ہیں۔ ہم سارے مومن ہیں، لیکن قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت، امانت، کوئی مرشد، کوئی استاد قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ 23 برس اللہ اتارتا رہا، محمد عربی مار کھا کے قرآن ہمیں پڑھاتا رہا۔ نبی کے نواسے جگر، گوشہ بطول، سوار دوش مصطفیٰ، جنتی جوانوں کے سردار، قرآن کے حافظ قاری جیسے نانا محمد عربی پڑھتے تھے، ویسے حسن حسین قرآن پڑھتے تھے، مولا علی پڑھتے تھے۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، آپ سے زیادہ یہاں فرشتے بیٹھے ہیں۔ اللہ ایسی محفل میں ہزاروں فرشتوں کو نازل کر کے رپورٹ لیتا ہے، ابھی رپورٹ پہنچے گی اوپر۔ کعبے کے رب کی قسم، مولا علی شیر خدا کے 18 بیٹے، 18 کے 18 اسی قرآن کے حافظ قاری تھے۔ 6 بیٹیاں اسی قرآن کی حافظات تھی۔ بیوی تو بطول جنت، جنتی جوان عورتوں کی سردار، آپ جانتے ہیں۔ یہ بڑی دولت، امانت، علم قرآن ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن کہتا ہے سارا دن بورڈ لگاؤ، نعرے لگاؤ، یہ تمہارا کاروبار ہے۔ قرآن مہر لگاتا ہے۔ مومن کون ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ دعوت تو سب نے کیا، مومن مومن۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو، جس کو میں مومن کہوں گا اس کا خاتمہ ایمان پہ۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ آگے حافظ قاری پڑھے، یہ سارے شاہ صاحبان حافظ قاری عالم ہیں۔ ایمان کس کا کامیاب ہو گیا؟ دعوت تو سب نے کیا، بورڈ سب نے لگا، مومنو مومنو مومنہ، تو قرآن کہتا ہے کامیاب مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم، جزاکم اللہ۔ یہ پڑھنے کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں، پڑھتے جائیں گے اور شاہ صاحب کی قبر پر ثواب پہنچتا جائے گا۔ ہمارا تو ایمان ہے۔ آپ کا موبائل خراب ہو جاتا ہے، میں شجاع آباد سے چلا، شاہ صاحب پریشان تھے، موبائل بند ہے۔ اللہ کا موبائل بند، اللہ کا نیٹ ورک خراب ہوتا ہے۔ اس لیے جن کو قرآن آتا ہے ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم، پھر پڑھتے جاؤ، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ شروع بھی ہوا فی صلاتہم، آیت مکمل ہوئی والذین هم على صلواتہم۔ دیکھو سٹیج والے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی یہ استاد ہیں، ہم بھی صلواتہم۔ اللہ کہتا ہے تو دکان کی حفاظت، گاڑی کی حفاظت، سونا چاندی کی حفاظت، نماز کو تو نے کچھ سمجھا ہی نہیں، ویسے بہشتی بہشتی نہیں۔ قرآن اب بھی سبق سکھا رہا ہے، اولئک هم الوارثون الذین هم یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے، اس وقت ظلم کی چکی چل رہی ہے پاکستان میں۔ وہ جاؤ سندھ میں، اب تو میڈیا ہے، 250 بچہ مرد عورت مر گئے، نہ پانی ملا، نہ کھانے کا آٹا، نہ روٹی ملی۔ وہ تو میڈیا نے، ورنہ حکومت تو مزے میں ہے، مر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں نعمتیں کھلا رہا ہے، کون کھلا رہا ہے؟ جن کو کھلا رہا ہے اللہ دنال آواز نہ ہوئے، میں تو مجبور نہیں کرتا، جھیڑا ہوں دے نا بندیاں تھا، میں تو اس لیے مجبور ہوں کہ اللہ اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے، دعا کرو اللہ پوچھے نہیں کون کھلا رہا ہے۔
ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی۔ اس کا فلسفہ یہ ہے 7 کھانے پکانے والی عورت، 17 کھانے پکانے والی مائی بی بی، آپ ٹھنڈے میٹھے گرم نرم کھانا کھانے والے مرد امیر غریب، جب کھانا کھا کے آواز آتی ہے اللہ اکبر، تیری دکان بڑی نہیں، تیری بیوی بڑی نہیں، تیری نوکری تیرا عہدہ بڑا نہیں، اللہ اکبر۔ میں ان کا ذمہ دار مولوی ہوں، قرآن کے سامنے قسم کھا رہا ہوں، مرد یا عورت کھانے پکا کے بچوں کو کھلا کے مصلی پر، مرد مسجد میں جب ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر، جب پہلی آیت نماز کی پڑھتا ہے الحمدللہ رب میں شورٹی دیتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو کہو اس پہلی آیت کے پڑھنے سے اللہ کہتا ہے ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو گیا۔ یہ خود کہہ رہی ہے رب، اس سے شکریہ ادا ہوتا ہے، لیکن ہم زبانی کلامی شکر ہے جی شکر ہے، یہ تو زبانی کلامی، کاغذی کاروائی سے کام نہیں بنے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہے، یہ تو شاہ صاحب نے مجھے بھی بلایا، آپ کو بلایا، نہ بلاویں آپ کو مولانا کہاں سے ملیں گے؟ محسن شاہ صاحب، ان سے پوچھو، یہ جلسہ ہے اپنے مدرسہ شمسیہ کا، مجھ سے پوچھو، اس وقت خطبہ شعراء کو بلانا جو ہے، مجھ سے پوچھو کیا مصیبت ہے، تمہیں کیا پتا ہے؟ نہ ملے مولانا، کوئی جلسہ نہ ملے، جس مسلمان کی بیٹی گھر کے کونے میں، جس کا بیٹا 5 وقت پڑھ رہا ہے 2 زانو بیٹھ کے مسجد میں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن، یہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، بھئی شرم نہ کرو، اب تو بولنے والے لوگ، ومن ربنا وتقبل۔ ہر نماز میں بی بی، عورت، بیٹی، اماں بوڑھی یا بچہ جب کہتا ہے ربنا وتقبل، اللہ نماز کی پولیس کو، فرشتوں کو کہتا ہے اس کو کہو تو مانگ، میں تیری دعا میں تو قبول کرنے پہ تیار ہوں۔ بیٹا بیٹی 5 وقت کہتا ہے یا اللہ میں نے اس لیے نماز نہیں پڑھی، دکان کا کیش زیادہ ہو جائے، گاڑی اچھی مل جائے، وہ سب کچھ تو نے دیا ہے، اب اس لیے پڑھی ہے ربنا اغفر لی والے، ربنا اغفر لی والے، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ اگر تیرا نام نہ سکھاتے۔ 5 وقت تیرا جلسہ ہو رہا ہے، والدین کی قبر پہ فیض پہنچ رہا ہے۔ اللہ کو ہمارا نبی اتنا پیارا ہے، اللہ نے ایک جماعت بنا دی ہے۔ میں تو شاہ صاحب کے خرچے پر دعوت کھانے پر جرنل، کرنل، میجر، ڈاکٹر، دنیا کے کروڑ پتی، کرکٹ کے کھلاڑی تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، خدا کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، وہ جماعت والے سکھاتے ہیں جتنا گناہگار ہے وضو کر کے دایاں پاؤں مسجد میں رکھے، پہلے داخلے کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یا اللہ بڑے بڑے لوگوں کا پیسہ شراب زنا پہ برباد ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ گردنیں اکڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دکان چھوڑ کے سفر سواری روک کر میں تیرے گھر آ گیا ہوں، میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول۔ اللہ کہتا ہے نماز پوری کر، ادھر رحمت کا دروازہ کھل گیا، ادھر جنت کا دروازہ کھل گیا۔ سرکار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، آمنہ کا لال نبی، گنبد خضرا کے مکین، صادق الامین حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ، سب کہو نا۔ درود شریف کے ذریعے ہمارا رابطہ ہے اپنے نبی سے۔ فرشتوں پر ایمان نہیں ہے تمہارا؟ ایمان کیا ہے؟ یہ قاری صاحب کیا پڑھاتے ہیں مسجدوں میں؟ آمنت باللہ و، ہم مایوس نہیں ہیں، کعبے کے رب کی قسم تم اتنی ٹھاٹ سے نہیں بیٹھے زندہ جتنا محمد عربی اپنے روزے میں ٹھاٹ سے زندہ ہے۔ نبی کے مجرم بن کے نہ مرو، کوئی واز نماز قبول نہیں ہوگا، اللہ کو کسی خطیب کی ضرورت نہیں، اللہ کو اپنی توحید سے بھی محمد عربی پیارا ہے۔ ہمارا رابطہ ہے نبی سے صلی اللہ۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھر ادب ہوتا، ہدایت کی طلب ہوتی، موبائل نے مسئلہ حل کر دیا، تو احمد پور سیال کے دریا کے بیٹ میں بیٹھا ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ رابطہ ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ وائرلیس ہے، افریقہ بات کر رہا ہے، لندن بات کر رہا ہے، امریکہ تو بات کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ تو بدتمیزی کرتا ہے، نبی کے روزے پہ درود کیسے پہنچتا ہے؟ تو کیسے کا ذمہ دار ہے؟ تو موبائل پہ کیسے بات کر رہا ہے؟ تیرا موبائل ابھی ایجاد ہوا، اللہ کا موبائل پرانا ہے، وہ نہ پرانا ہوتا ہے نہ خراب ہوتا ہے۔
جس نبی پر اللہ نبوت کا تاج رکھتا ہے نبی کو موبائل دے دیتا ہے اور سونا یوسف جیل میں مسئلہ ہو تو نمبر ملا دینا، میں رب زندہ کھڑا ہوں۔ حسن یوسف جیل میں بیٹھ کے موبائل پہ رابطہ ملا کے رب السجن احب الیہ۔ یہ قرآن میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں، قرآن دیکھ رہا ہے، میں آپ کو اتنا تیز نہیں دیکھ سکتا، نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں جتنا قرآن دیکھ رہا ہے۔ اس کی زبان ہے، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، یہ بولتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ بول رہا ہے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک اللہ کہتا ہے ہر نبی کو رسول کو میں موبائل دے دیتا ہوں۔ بلکہ جس ماں کے پیٹ سے نبی پیدا ہوتا ہے، فرعون کی دہشت گردی، قتل و غارت، بدماشی کا دورہ ہے، لاشوں پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں میں نبی کو تیار کرتا ہوں، اس ماں کو میں اللہ موبائل دے دیتا ہوں۔ تو پریشان نہ ہونا، تو موسیٰ کلیم کی ماں ہے، پولیس، فوج، قتل، خنجر سب کچھ آئے گا، میں اللہ تجھے موبائل دے رہا ہوں۔ جتنی قتل و غارت ہے، پولیس ہے، بدماش حکمران ہے، ظالم ہے، سنگ دل ہے، دہشت گرد ہے، او مائی تو نہ گھبرانا، جب پولیس آ جائے تو موبائل پہ رابطہ کرنا، میں قرآن تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، قرآن کو تو مانو۔ قرآن کہتا ہے جھونپڑی میں بیٹھ کے مائی موبائل پہ رابطہ کر رہی ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ زد میں کئی گھر تباہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے حاجی نمازی جہنم کا ایندھن بن گئے، زد نہ کر تو موبائل پہ احمد پور سیال میں بیٹھ کر کیسے لنڈن بات کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کیمیں دی کینسر تی بیماری تو شفا دے وے۔ ہوش کرو، دنیا دے گلاں بنائے ہوئے ساری سرہ کی زبان سمجھ دے ہو تو کچھ بھی نہیں سمجھ دے، سمم بکمن فہم لا جافا۔ سرہ کی زبان ہے، بندہ فوت ہو گیا، وہ کیا آدن جی فلانا بندہ مر گیا ہے تے جان چھڑا گیا ہے، جان پوچھو جان چھڑا گیا ہے، اے جان پھستی جان دی ہے، پھستی۔ اے جڑے شہر دے پڑھے لکھے لوگ بیٹھن، اے سیاسی اے اچھا لفظ کہندن فلان بندہ فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا، زمین تیرے نام منتقل ہو گئی، تو فوت ہو گیا، بیٹے کے نام انتقال وراثت چڑھ گئی۔ بندہ نہیں مرتا، اللہ کو کائنات میں کوئی مخلوق اتنی پیاری نہیں جتنا انسان پیارا ہے۔ بندہ نہیں ختم ہوتا، انتقال ہو رہا ہے۔ تو باپ کی پیٹھ میں تھا، باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں تیرا انتقال ہوا، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا، پھر قبر میں انتقال ہوا۔ بندہ جان نہیں چھڑا گیا، پھستا جان دے، پھستا جان دے۔ اللہ کہتا ہے میری محنت ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو پھس رہا ہے۔ اللہ کی تھوڑی محنت ہے۔ شاہ صاحب نے تمہیں بلایا ہے دن کو، کیونکہ رات کو اگر مجمع کٹھا کریں، جلسہ کریں، بیان کریں، رات کو چلو زرداری تو بجلی کھا گیا تھا، میاں صاحب نے تو بجلی ٹھیک ٹھاک دے دی، تمہیں مبارک ہو، شیر کمپنی بیٹھی ہے۔ میں پہلے چیختا رہا شیر جنگل کی بلا ہے، اس کو پہاڑوں میں مارو کہیں کھا جائے گا، وہ 6ویں مہینے تیل کر دیتا ہے ساڑھا، تسی بڑے خوش ہوئے بیٹھے بھئی جہاں جاتا ہوں بجلی کیوں نہیں ہو جی؟ لاہور چلی گئی ہے ساری۔ انہوں نے جلسہ دن کو رکھا، رات کو جلسہ ہے مدرسے کا، یہ جنریٹر لگائیں گے، یو پی ایس لگائیں گے، بیٹری چلاؤ، اندھیرے میں کچھ نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہے، فیکٹری بند ہے، پھٹی دا کارخانہ بند ہے، شوگر مل بند ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر چیز، ہر پرزہ بنتا ہے، بجلی، کارخانہ، تمہارے مکان، مدرسہ، مستری، مزدور دن کی روشنی میں، رات کو چھٹی ہو جاتی ہے، نہ بازار نہ کام کاج۔ اللہ کہتا ہے تو بڑا آدمی ہے، اپنے عقل کا آپریشن قرآن کے ہسپتال سے کر، ہر کام بجلی سے، دن کو روشنی میں۔ ایک تو ہے مولانا صاحب، مسٹر صاحب، ملک صاحب، ماسٹر صاحب، خان صاحب، ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کی اندھیری فیکٹری میں رب تجھے بناتا رہا، میری محنت تھوڑی ہے۔ اب تجھے سب سمجھ آیا، رب سمجھ نہیں آیا؟ ملتان کا مشہور مولوی تھا، یہ جانتے ہیں اللہ شاہ بخاری، وہ رو پڑتا تھا، کہتا تھا یار میں کیسے پاکستان کے لوگوں کو سمجھاؤں، تمہیں سب سمجھ آیا، رب سمجھ نہیں آیا؟
تو کیسا مسٹر ہے، تو کیسا ماسٹر ہے، تو کیسی مائی بی بی ہے، تجھے سب کچھ سمجھ آیا، رب سمجھ نہیں آیا؟ یہ قرآن روزانہ رو رو کے ہمارے دروازوں پہ کہہ رہا ہے تیری اماں رات کو گرم نرم بسترے میں سو رہی ہے، اماں نیند کر رہی ہے، گھوڑی بلی بکری بھینس گائے اماں نیند کر رہی ہے، میں رب جاگ جاگ کے تیرے نقشے بنا رہا ہوں۔ اب تو مائی سارا دن زلفیں بناتی ہے، میک اپ کرتی ہے، تجھے کسی نے سمجھایا تیرے سر پہ زلفیں بنانے والا کون ہے؟ اور میک اپ کرنے والا نوجوان سارا دن تو شیشے پہ کھڑے ہو کے اپنی تصویر سیٹنگ سارا دن تو دکان تے جناب سر کھا جاندہ ہے بیوٹی پارلر، تینوں ایک کسی نے سمجھایا تیرے نقشہ تصویریں بناون والا کون ہے؟ او دی محنت کتنی ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تجھے بنا کے اگر میں وہاں تیرا روح نکال کے میت پیدا کرتا، آج مولانا صاحب کون تیرا استقبال کرتا؟ دکاندار صاحب، زمیندار صاحب، خان صاحب تو بڑا فلسفہ باز ہے، میں اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے نکالتا میت، پھر میری محنت ہے 9 مہینے ماں کی پیٹ کی فیکٹری، قرآن سے پوچھو نا، ہم قرآن کی کمائی کھاتے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم۔ پھر ماں کے پیٹ میں تجھے ختم کر کے میت پیدا کرتا، آج تیری ٹھاٹ ہوتی، آج تو فلسفے بناتا ہے اللہ کے خلاف۔ اللہ کہتا ہے ماں کے پیٹ سے نکالنا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، پھر میں نے ٹائم پر ماں کے پیٹ سے باہر بھیجا۔ بولو تو صحیح ہے، ذرا مسجد ہے نا، او سبحان اللہ علیہ ہور نات خان مولویوں نے شاہ سے منگوا رہے ہیں، میری گل دا جواب دیو، میں سفر بڑا کیتے توڑے واسطے، تُسی بڑے میاں چھوٹے میاں، سبحان اللہ۔ قرآن اللہ کے گھر میں بیٹھیں، جس کا گھر اس کا ڈر۔ اللہ کہتا ہے تو میرے مقابلے میں بھائیوال بنا رہا ہے، میں رب اکیلا تجھے کافی نہیں، تجھے سمجھ نہیں آتا؟ اگر ماں کے پیٹ میں تیرا روح کٹ کے مردہ پیدا کراں کیا کرے آ؟ ول ماں دے پیٹ تو بہر نکالن والا جنہ دا ہووے ایمان، بولو نہیں تا میں تو مجبور، میں جھنگ نو جاندھا میں، ہدایت او دے کول ہے۔ کس نے نکالا ہمیں؟ عورت کو عورت بنا کے کس نے تیار کر کے بھیجا؟ مرد کو مرد کس نے؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں، بزرگ بیٹھے ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ سے صحیح سلامت نکالنے والا۔ وہ شاہ صاحب نو ثواب ہوئے نا، میرا بیٹا اگر زبان بند ہو گئی روتا ہوا قبر میں جائے گا۔ ہاں تھوڑا آگے ہو جاؤ، وہ ساتھی پیچھے پریشان ہو رہا، تھوڑا آگے، ہاں مہربانی، یہ سنت ہے مل کے بیٹھ ماشاءاللہ جتنا ہو سکے، جتنا آپ آگے آئیں گے، عالم کا جگہ تھوڑی ہے، سارے ساتھی کو جگہ، مہربانی، بیر کافی مجمع کھڑا ہے، آپ مہربانی فرماتے ہوئے کھڑے ہو کے آگے تشریف لائیں، بابرکت محفل ہے، جتنا قریب آئیں گے اتنا اللہ پاک آپ کو اس کا بس ٹھیک ہے، مہربانی۔ یہ آیت نمبر، سپارہ نمبر، یہ سٹیج پہ جتنے شاہ صاحبان بیٹھے ہیں اللہ سب سید قرآن ایمان والے بنا، سمجھے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے او مرد بیبیاں، 9 مہینے سردی گرمی ماں کے پیٹ کے 3 اندھیرے پردوں میں محنت کس کی ہے؟ کاریگری کس کی ہے؟ جی پھر میں رب اتھے ختم کر دیندہ، آج تو کی میں؟ اللہ کہندہ ہے پھر ماں دے پیٹ تو اخرجکم من بطون امہاتکم۔ آج تو بڑے فلسفے بناتا ہے، بڑی باتیں بناتا ہے، جس ویلے ماں دے پیٹ تو نکلیا، لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ تین پرزے اللہ نے بیان کیے ہیں، سننے کے لیے یہ سپیکر کس نے لگائے؟ سارے نہیں بولے، بڑے سخت ہو احمد پر والے، میں تو بندہ نہیں، میں ڈیوٹی دے رہا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، نوکر کی اتنا، یہ کس نے لگائیں؟ نوجوان تو کب ہماری چیخ و پکار کو سمجھے گا؟ اللہ کہتا ہے میری محنت ہے، یہ پرزہ کان میں نے لگائے، تیرے کانوں میں سارا دن زنا کے گانے کا سپیکر ہے۔ بجلی کیوں نہیں ہے؟ میں خود حکومت کے خلاف ہوں، لیکن بجلی کیوں نہیں ہے؟
بجلی کیوں نہیں ہے، گیس کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اللہ کی نعمتیں تھی، تم نے کیا قدر کی؟ جمعہ کے مقابلے میں تیری دکان میں ننگی فلم چل رہی ہے، تو اہل بیت کا نام لیتا ہے، آل رسول کا نام لیتا ہے، تجھے پتہ نہیں آل رسول نے تو اپنی لاشیں کٹوا دی نماز میں، قرآن میں۔ بجلی کیوں نہیں ہے؟ بجلی نعمت تھی، تو انتظار میں بجلی آوے میں کرکٹ دیکھوں۔ تو کرکٹ کے لیے پیدا ہوا ہے، تجھے تو اپنے پیدا ہونے کے مقصد کا پتہ نہیں، تو کھلاڑی ہے یا ناڑی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے او جوانو بیبیاں ہوش کرو، جاوید اقبال شاہ فوت ہو گیا، تم نے ساری زندگی یہاں رہنا ہے، تم اپنی تیاری کرو۔ کیا تیاری ہے؟ اب قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، ہمارے سننے کے لیے کان کس نے لگائے؟ جی، دیکھنے کے لیے، پھر سوچنے کے لیے دل۔ قرآن سے قرآن کو سمجھو نا، یہ قرآن والے بیٹھے ہیں، قرآن سے قرآن کو سمجھو۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، زمینداروں، افیسروں، حکمرانوں، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ مانو، سونے سونے چہرے جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ تین پرزے، کان اور آنکھ اور دل، اللہ کہتا ہے میں خاص کر اس کا حساب لوں گا، سوچ کے جانا۔ اکیلی قبر ہے، وہاں فرشتوں کی پولیس ہے، کوئی رشوت نہیں لیتے، نہ سفارش کا فون آتا ہے، ان سے پوچھو۔ او جوانو بیبیاں، اللہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ سوچ کے جانا۔ تو سمجھتا میں نے پوچھنے والا کوئی نہیں، تیرے کنہ سارا دن موبائل تے زنا دے گانے دا سپیکر ہے، تیری اکھ کرکٹ دے سکور تے ہے، تیرے دل میں زنا تے شراب تے بدبو دی سوچ ہے، تینوں پرزیں دا جواب سوچ کے جانا۔ یہ جاوید اقبال شاہ صاحب جس کی دعا کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی گواہی تو میں نے اس کے شہر سمندوانے سے جا کے پوچھو، اس کے کان میں ہر وقت قرآن اور اذان ہوتی تھی، اس کی آنکھ بھی مسجد اور نماز پر ہوتی تھی، جس کی زندگی ہے دل میں بھی اللہ کی محبت، وہ تو کامیاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بھامیں مولانا دعا نہ کرن، بھامیں بیان نہ کرن، اللہ کہندہ ہے جن دی ساری زندگی میں رب دی یاری وچ گزری ہے تے پکا رہا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، میں تو اس کے لیے فرشتوں کے استقبال کرا دیتا ہوں۔ میرا استقبال شاہ صاحب نے کیا، مولانا صاحب آ رہے ہیں، ایم پی ایم این اے صاحب کا استقبال پروٹوکول پولیس کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جیڑا مرد جیڑی عورت میرا وفادار بن کے میرے کو آیا ہے قبر حشر، میں اللہ تواڈے استقبال دی ضرورت نہیں، میں تو ہزاروں فرشتے بھیج کے موت کے وقت اس کا استقبال کراتا ہوں۔ موت کے وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں تو نہ گھبرا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، آمین تاکو۔ تجھے جلسے سننے والے لوگوں، میں تو قبرستان ہے بیٹھا شاید پریشان ہوئے بیٹھا۔ اللہ موت کے وقت فرشتے بھیج کے اللہ اعلان کراتا ہے مرنے والا مرنے والی، تو نمازی ہے، موحد ہے، مسجد تیری گواہی دے رہی ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ تو مسجد میں بیٹھتا تھا، جمعہ میں، نماز میں، بیان میں، دعا میں، تہجد میں، فرشتے کہتے ہم تیرے ساتھ۔ فرشتوں پر ایمان ہے نا احمد پر علیہ جی؟ استاد بیٹھن ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و فرشتے کہیں گے موت کے وقت ایمان والا ایمان والی بی بی نمازی موحد موحدہ، فرشتے موت کے وقت کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ آمین آکھو، دعا دا اجتماع نزلا من غفور الرحیم۔ اصل آپ کا قصور نہیں ہے، ابھی ہمارا جلسہ ہو رہا ہے شاہ صاحب کا، اب ایک فیشن بن گیا ہے، بس نعت خان اجا نعت نہیں پڑھی سبحان اللہ، اچھا تسی کہہ رہے ہو او اچھی جی، میں کہ انہوں مسجد دی چھت تے چڑھا دے یا پھانسی چڑھا دے، حالانکہ قرآن ہے چاہے اچھی شچی کوئی نہیں، اے او دی مبلغ تے نعت خان تے خطیب دا خام بخا دا پٹرول ہے، شو بازی ہے، قرآن نے ہر چیز سکھا دی، پر افسوس یہ ہم قوالی اور نعت خانی میں پھنس گئے، اللہ نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے، اللہ نے خود بتایا، اب شاہ صاحب پڑھے نا قسمت کی ملاقات ہے، اللہ نے خود بتایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، پڑھو تو صحیح،
تسی پھس گئے ہو یہ جو مولوی ہے تو انہوں پتہ نہیں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دا ذکر ہے جیدہ ذکر کر رہے ہیں اس رب نے کیا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي جی شاہ صاحب اونچا نہیں پڑھتے جو بلا رہے ہیں نعت خان اور سبحان اللہ والے خطیب کو یہ نہیں پڑھیں گے آپ تو پڑھیں فی جی نہیں میں نے بڑھاپا ذرا اچھا پڑھو شاہ صاحب تسی قسمت پھنس گئے ہو میرے جو بے وقوف مولوی نہیں میں حقانی ہوں مروں گا جیوں گا حق کہتا رہوں گا حق سنتا ہوں حق بولتا ہوں تم جس راہ پہ چلے جاؤ نعت خان کا دین ہے مولوی کا دین ہے یہ کیا کر رہا ہے اچھی 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 تسی بھی اچھی بچے شور مچاندن خدا دے گھر اللہ نو پتہ ہے سارا تماشا ہونے منبر رسول تھے اللہ نے صاف کہا تھے خبردار وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي اگے تضرعاً ارشاد سے پڑھ رہے ہیں انہیں پھنس گیا پیر ساڈا اللہ کہندہ ہے خفیہ دونل انہیں جوڑی منگوا رہے ہیں جھنگ دو کہندہ اچھی اچھی ہاتھی نال مرد ہے میں کہ اٹھا دیو بندے یہ بیٹھے وہ دیکھ فیس ہی زیادہ اس واسطے کہ سارا تماشا کر رہے ہیں یہ سارے پیر ہی نہیں بول دے بھئی یہ مسجد کی ہے اچھی کون ہے اچھی تیرے پیو تو بڑا بیٹھا ہے شیخ الحدیث بیٹھا ہے تینوں پتہ ہے کون بیٹھا ہے لیکن اچھی اچھی اور فلانے بس اللہ معاف کرے اب مجھے عبداللہ درخواست یاد آتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسوں کی لائن ہوتی تھی اور وہ کہتا تھا الدین کلہ ادب اب کدھر ادب ہے کدھر ادب ہے نعت خان مدرسے میں پڑھا ہے وہ قرآن حدیث کا واقف ہے تم سارے تبدیل ہو جاؤ قرآن تبدیل نہیں ہوگا تمہاری دھونس داندلی عیاشی کا نام قرآن نہیں ہے قرآن آکھے جس ویلے ذکر کریں دونل یہ تو ساڑھا اپنا رولا ہو گیا ہے انہوں نے بڑی فیس نال منگوایا جانا اچھی بھائی اچھی بھائی اچھی بھائی تو پڑھ اگر دل ٹھرسی تو دلوں سبحان اللہ اس وقت مہربانی کرو مستقل پیشہ ور مولوی نہیں میرا سفر سروس عمر بڑی ہے میری گل دا جواب دیو میں گل کیا دا بیٹھا ہم اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جس بندے مرد عورت نے ربن اللہ رب نال یاری نبھا لئی وہ کسے دی دعا تے بیان دا محتاج نہیں میں رب موت ویلے فرشتہ تو استقبال کرا دا تین پرزے تو نے اس کو سمجھائے فضول ہیں میں پھر پڑھ رہا ہوں اللہ کرے قرآن دل دماغ میں اترے اللہ کہتا ہے مولانا صاحب او نعت خان صاحب او زمیندار صاحب او دکاندار او دار او تحصیلدار تھانے دار کوئی دار بھی ہیں ان السمع والبصر والفؤاد یہ تین پرزے بڑے قیمتی ہیں آنکھ اور کان اور دل میں رب 24 گھنٹے تیرے دل کی دھڑکنوں کا مطالعہ کر رہا ہوں تیرے دل میں شراب کباب دولت کرسی عورت زنا فراڈ چوری ڈاکہ میں یہ پرزہ میں رب نے بنایا ہے فٹ کیا ہے تیرے دل میں جو سوچ ہے میں اس کا حساب لوں گا اس واسطے جڑے ولی یعنی نہ دیکھ بزرگ سی خواجہ خان محمد کندیاں شریف رحمت اللہ علیہ وہ بول دے تھوڑے آن وہ دا دل بول دے اللہ اللہ وہ میں جلسے دے بیٹھتا ہوں وہ بیٹھ دے آن بس میں بھی چل رہا وہ بھی چل رہا ہوں میں سمجھتا میں اس بزرگ دی توجہ ہے وہ اپنے دل دے ذکر دا مزہ لیندہ رہندہ اللہ اکھونا یہاں میں کس نے بٹھایا ہے کس کے لیے بیٹھے ہیں کس کے گھر میں بیٹھے ہیں دن رات ہمیں کون کھلا پلا رہا ہے خدا کی قسم جھوٹے پہ لکھ لعنت ہے بزرگوں اب تو خون سفید ہو گیا ہے اب کوئی رشتہ وفادار نہیں جتنا رب وفادار اور نبی علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا سرکار مدینہ آمنہ کے لال حضور علیہ السلام یہ سارے علماء بیٹھے ہیں میں بخاری شریف علامات قیامت میں حدیث ہے سچی حدیث اللہ کی قسم حضور فرماتے ہیں میدان قیامت میں عجیب منظر ہوگا آج تو پاکستان چیف جسٹس ایک چیف جسٹس گیا دوسرا قیامت میں اللہ چیف جسٹس ہوگا مرد عورت ننگے ہوں گے اللہ کی قسم قرآن پہ اما عائشہ صدیقہ کے ہوش اڑ گئے یا رسول اللہ عورتیں ننگی فرمائے ننگے یا رسول اللہ مرد عورت ننگے فرمایا عائشہ لوگوں کی آنکھیں اوپر لٹک جائیں گی کسی کو دیکھنے کا ہوش آواز نہیں ہوگا قیامت کا میدان ہے اب تھوڑی سی گرمی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں پکھا چلاؤ فلان چلاؤ اتھے تا پسینے دے نہرہ ہو سن میں سچی حدیث جھوٹے پہ لکھ لعنت ہے حضور فرماتے ہیں اللہ چیف جسٹس ہوگا ایک آدمی سامنے پیش ہوگا تو اس کی ایک نیکی کم ہوگی قرآن میں ہے نا یہ سارا دن علماء پڑھاتے ہیں موازین قسط یہ پڑھاتے ہیں ترازو تکڑی ایک آدمی کا ایک عمل کم پڑ جائے گا اللہ کہے گا کسی کو کہو مقبول عمل تجھے دے دے میں تجھے بخش دیتا ہوں جنت میں پولیس ساتھ کھڑی ہے فرشتے وہ سارے میدان میں منہ کھول کے بھاگ رہا ہے
آپ جیسا ایک نیک آدمی، بھائی کیا بات ہے یار، میری ایک نیکی کھٹ دیے میں جہنم تو بچدا، میری ایک نیک. حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے نقشہ کھینچ کے بتایا قیامت کا، وہ ایک آدمی ہوگا جس کا مقبول عمل ہوگا ہی ایک. جاگتے بیٹھے ہو، مولانا عبدالشکور الدین پوری فرماتے تھے میں چیخ رہا ہوں، جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ اس کا ہوگا بھی ایک مقبول عمل. وہ کہے گا یار میری تو ہے بھی ایک نیکی، تیری کھٹ دی ایک نیکی ہے، چلو تو اللہ نو ایک فلانے دا پتر فلانا میری ایک نیکی مقبول ہے میں تم دے دیا، تیرا تو کم بن جاوے. وہ پیش ہوگا، یا اللہ یہ فلانا بندہ ہے، اس کی مقبول نیکی ہے، عمل ہے، اس نے مجھے دے دیا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے میرا حساب برحق ہے، جا تو بہشت میں. اللہ اس کو بلائے گا، تیری تو تھی ایک نیکی، وہاں تو نہ بیٹا باپ، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیوی، یہ تو نے ایک نیکی اس کو دے دی. وہ کہے گا یا اللہ مجھے پتا ہے بھی ایک نیکی، ایک نیکی سے کیا میں بہشت میں جاؤں گا، مجھے رحم آ گیا، چلو اس کا کام تو بن جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اللہ کہے گا یہ رحمت تو میرا خزانہ ہے، تو میرے معاملے میں، چلو تجھے بھی بخش. فارسی کا ولی کہتا ہے رحمت حق بہانہ میں جویت. حدیث ہے، یہ سب سمجھتے، یہ خطیب عالم بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ایک اور آدمی پیش ہوگا، کوئی عمل نہیں، کوئی بالکل صاف، بے نماز بے دین. اللہ کہے گا دوڑ جا جہنم میں، دوڑ جا، حساب کتاب کا ٹائم ہے، ٹائم نہیں ہے، دوڑ جا جہنم. وہ دوڑ لگا دے گا. سرہ کی زبان سمجھتے ہو؟ جھانگج میں نوے پریشانی ہوئے نہ توڑی سرہ کی ہے، نہ توڑی پنجابی کو ہو رہے توڑی میں. ناراض نہ ہونا، میری زندگی گزرے تھے جل سے. سرہ کی سمجھتے ہو؟ سرہ کی زبان ہے جب بھج پوسی، دوڑ. اللہ کہے گا پولیس کو، فرشتوں کو بلاؤ، اس کو واپس بلاؤ. وہ پیش ہوگا. اللہ کہے گا وہ جہنم کی آگ ہے، جہنم. اب تھوڑی سی گرمی، ہمارے امیر لوگ کتنے پریشان ہیں، پھگنتے مارچتے. وہ جہنم ہے، میدان حشر ہے، تو دوڑ پڑا جہنم. وہ بندہ تمہاری طرح بڑا سیاسی ہو سی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جواب دے گا یا اللہ مولوی چیختے رہے، میں قرآن اذان بیان سنتا نہ، کبھی میں نے تیرا حکم مانا نہیں، آج سامنے کھڑا ہو کے تو نے آرڈر کیا. میں نے کہا ہے تو جہنم، حکم تو میرے مالک کا ہے. یہ حدیث ہے، میں حاضر ہوں. آج تو من لما سامنے کھڑا ہو کے اللہ نے حکم کیا، میں کیا جہنم میں دوزخ عذاب کو حکم تو سامنے اللہ نے، میں تیرے حکم دے. اللہ کی رحمت جوش. اللہ کہے گا اس محبت میں تعمیل، اس کو بھی جنت میں بھیج. بابا یہ روزانہ خطیب لوگ پڑھتے ہیں جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے. یہ اعلان تو محسن شاہ صاحب، عبد الرحمن شاہ صاحب، یہ شاہ صاحب نے اعلان کیا، عبید الرحمن شاہ، یہ سارے شاہ، نام بھی اچھے ہیں، اللہ کام بھی. یہ تو ان کا اعلان ہے. بابا جاوید اقبال شاہ صاحب کی دعا کا اجتماع ہے، مولانا آ رہے ہیں، حقانی، شجاباد، پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو ان کا اعلان ہے. ایک دفعہ جوش میں آ کر آپ کے جھنگ کے جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری نے قرآن سر پہ رکھ لیا. لوگوں کے چیخیں نکل. فرمایا یار اب تو مانو میں سید بخاری قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں یہ تمہارا اعلان ہے، جلسہ ہے، شادی ہے، بیان ہے. آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پر آ کر اللہ جوش سے اعلان کرتا ہے نبے عبادی. یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں. اللہ ساری رات اعلان کرتا ہے میں رب تیار ہوں، تو اٹھی تو صحیح، مانگ تو صحیح، میں تو بخشنے کے لیے تیار ہوں. اب بیمار تو خود دعا مانگ. اور شاہ صاحب ناراض ہو جاسن، میں خود بھی پیر طریقت بندا پیا، سر میں کارڈ اپنا آپ چھپا رہے ہیں پیر طریقت. یہ تو وہ پیر ہوئے، میں بھی. تسی خیال کرنا ہوں تسی رات نو اٹھن لگ پاؤ، تسی بس آرام کرے آئے، سویرے اسی تویز وغیرہ سارا کم ساڑھے کو لے گھبراؤ ناراض نہ. جڑا میرے کو تویز لمڑ آندا میں خود بخار ہے ماشاءاللہ، بیمار ناراض نہ ہونا. میں ذرا الٹے دماغ کا مول. خدا کی قسم یہ قرآن کہتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے سر پہ قرآن رکھ لیا، ہزاروں کا مجمع تھا جنگ میں. شاہ صاحب نے کہا میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں جو بیمار ہسپیٹل میں یا گھر پڑا ہے اللہ اس کو کہتا ہے میں پیر مولوی کی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنا بیمار کی قبول. تو مانگ، خود مانگ تو صحیح. یہ حدیث ہے، پوچھو ان سے. قیدی تو جیل میں بیٹھا ہے، کس کو فون کر رہا ہے؟ مولانا تو خود دنیا کے قید میں ہے. تو اندھائے قرآن کہہ رہا ہے مصر کی جیل میں حسن یوسف میں بیٹھ کر حسن یوسف نے کس سے رابطہ کیا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی.
لا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن اصب الیہن واکم من الجاہلین۔ میرے پیارے مہربانی کرو، سارا قرآن ہمیں بلا رہا ہے، جلسے میں بڑے کرتا ہوں، میری سروس کو یہ سارے خطیب بیٹھے ہیں، پر قرآن کہتا ہے اب بھی آسمان تیری توبہ کے انتظار میں ہے، بس کر، مہربانی کر، بس کر۔ تو اپنی جوانی کو خود جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے، نام لیتا ہے حسن حسین کا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، جوانی کی نماز، جوانی میں داڑھی، جوانی میں رونا، جوانی کا حج، جوانی کی تلاوت، جوانی کی عبادت، جوانی میں عقیدہ، جوانی کے عمل، کیا مطلب شاہ صاحب کو موت آ گئی، یہ بوڑھے قبر میں جائیں گے، سارے نوجوان ٹھیک پھر رہے ہیں۔ میں تو روز سڑک پہ دیکھتا ہوں 90 سال کی نانی بیٹھی ہے، بوڑھی اماں بیٹھی ہے، 17 سال کے نوجوان کو پھڑکا کے خدا نے مچھی کی طرح قبر میں ڈال دیا۔ تو کہندے میری 4 دن دی جوانی ہے، میں کرکٹ واسطے پیدا ہویا، مینو صدیق عمر عثمان علی حسن حسین، مینو معین الدین چشتی اجمیری، مینو انہاں دی محنت دا پتہ ہی کوئی نہیں، میں تے کرکٹ واسطے جمیا، سکور گین واسطے۔ تینو اپنے جمن دا پتہ نہیں، تو پیدا کس واسطے ہویا ہے، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ مہربانی کر، یہ 3 سوال تیار ہیں، آنکھیں بند ہوگی، قبر کا دروازہ بند ہوگا۔ پہلا سوال ہے من ربک؟ او مائی بی بی، یہ بازار کی شاپنگ نہیں ہے، یہ مزار کا میلہ نہیں ہے، یہ قبر کی پیشی ہے۔ رب دا غدار بن کے آئے ہیں، رب دا نمک حرام بن کے آئے ہیں، نمک حلال بن کے آئے ہیں۔ اس لیے ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، نعتوں میں بڑا مزہ ہے، باتوں میں بڑا مزہ ہے، قوالی میں، کیونکہ قرآن شروع ہوگا، پڑھو الحمدللہ رب پھر مکمل ہوگا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب۔ رب ساری رات جاگ دے، سارا دن جاگ دے۔ وہ ولی بھی رو کے کہہ رہا سی باز آ وعدے ہون تا بس کر، باز آ ہراں چے ہستی، باز آ ہراں چے ہستی، باز آ گر 100 بار توبہ شکستی، باز آ این درگاہ ما درگاہ نا امیدی نیست، کافرو گبرو بت پرستی، باز آ۔ علامہ اقبال بھی رو کے کہہ گیا ہے امت گناہ کرتی ہے خدا کچھ ہی نہیں کہتا، امت زنا کرتی ہے خدا کچھ ہی نہیں کہتا، یہ دعا محمد کی ہے کہ بدلہ ہی نہیں لیتا۔ میرے مرشد بہلوی میں اتو مشہورہ، میں شجاباد نہیں انہوں پتہ ہے، مرشد دی دعا تے زیارت صحبت، او رو تے پڑھ دے سان، صدقے میں اپنے اللہ پہ جاؤں، صدقے میں اپنے خدا پہ جاؤں، آتا ہے مجھ کو خیال اتنا، ادھر سے دم دم گناہ پہ ہم، ادھر سے دم دم پیار اتنا۔ اب حکمران بھی، پاکستان کے حکمران بھی، عوام بھی ہوش ہی نہیں، نشئی کو کیا تبلیغ کرو گے؟ پیسہ، دولت، نوکری، 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 پیسہ، دولت، نوکری۔ پیسے والوں کا حال دیکھو کیا ہے۔ اپنے نبی کو پڑھو، آقا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ اتنے بڑے مجمع میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پیر دا دن، تسی کیا دے سوموار، تسی سمجھ دے نہیں بیٹھے، میں قبرستان چیز دا تو جنگوی زبان ہے، سوموار نو کیا دن جی؟ پیر دا دن۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت بھی پیر اور وفات بھی، ہمارے یہ جاوید اقبال شاہ صاحب کی وفات بھی پیر دی وفات پیر۔ اس سوموار کے دن کی فضیلت پر میں بحث کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں سوموار کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، بیبیاں، اللہ کی قسم میں بار بار اتنی بڑی عدالت میں قسم کھا رہا ہوں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، پیر کا دن تھا۔ اللہ کی قسم سونے محمد عربی کا چہرہ انور اتھر اقدس امبر، اما عائشہ کے احان نال سینے نال لگا ہویا چہرہ محمد عربی دا، چٹی چادر پاتی ہوئی، اور پورے مدینے میں سناٹا، پورے مدینے میں سناٹا، مردوں عورتوں کو ہوش نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جرت ہوئی ابو بکر صدیق نے، سب نے کہا تیری بیٹی ہے، تمہارا گھر ہے، ہم تو سوچ رہے ہیں کیا ہے، بولتے بولتے نبی علیہ السلام اللہم رفیق الاعلیٰ خاموش ہو گئے ہیں۔
آخر اس پہلے خلیفے نے آ کے جرات کی، ختم نبوت کے چہرے پہ چٹی پٹی، سر درد تھا، زہر کا اثر تھا، یہ جانتے ہیں سارے حضرات، عاشق رسول، چادر ہٹائی تو جبین پہ بوسہ دیا، اور اس پہلے خلیفے نے رو کے کہا طبت حیا و میتا، او محمد عربی تیرا جمنا بھی ٹھاٹھ والا، تیرا بچپانی تے جوانی بھی تیری موت ہی ٹھاٹھ والی، تیری زندگی بھی ٹھاٹھ والی۔ اور ایک لفظ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، عقل کا آپریشن کرو، ہر بندے کو مردہ مردہ نہ کہو، کہیں تو مردہ نہ ہو جائے، تیرا ضمیر مردہ نہ ہو جائے۔ اللہ نو مردے دا لفظ ہی پسند نہیں، مردے دا لفظ ہی پسند نہیں، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، روزانہ سن، یہ مردے دا لفظ ہی پسند نہیں، تو انہوں پتہ ہی نہیں فلسفہ کیا ہے۔ تو موت تو برحق ہے، ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اعلان ہوا، جب اعلان ہوا، اب میں سارے مجمع کو کہتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ بندی فرقہ واریت پر، میں جو بات کر رہا ہوں آخری الفاظ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ، جس کی برکت سے ہم مسلمان، غسل، وضو، حلال، نکاح، نسب، عقل، شکل، نقل، عمل، یہ ساری محنت ہے روزے والے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ۔ آخری الفاظ کیا تھے؟ میں اللہ کی عدالت میں بیٹھا ہوں، یہ سارے احمد پور کی قیادت، علماء، اولیاء بیٹھے ہیں، عاشقان رسول بیٹھے ہیں۔ میں کل جہاں میں نے جلسہ کیا، یہ جانتے ہیں جلال پور، وہ بندہ غلام یاسین بیٹھا تھا، میں نے عید پڑھائی جلال پور، میرے 2 گھر ہیں، تمہارا پتہ نہیں ہمارے گھروں میں کوئی نئی شریعت ہے، وڈے ڈی گھر، سمجھے نہیں بیتو سے، وڈے ڈی، میں جو گھر والوں کو کوئی جلسہ ہے، دین کی ضرورت ہے، علماء، اچھا سارا سال جلسہ، اور عید دے دی ہوئی، میں جلال پور عید پڑھا کے فارغ ہوا، وہ غلام یاسین سرخ آنکھیں موٹر سائیکل، چلو جی میری والدہ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ میں کہ یار میرا اتھے شجاباد اتھے تونسا پتہ نہیں کیتے، میں عید دڑی ہیں گھروں مار، وہاں کے مولوی صاحب میں موٹر سائیکل گاڑی کے نیچے دے دوں گا، میری والدہ ناشتہ بعد میں کرتی تھی، تیری کیسٹ پہلے سنتی تھی، کیسٹ سنتے فوت ہوئی ہے، اس کی وصیت تھی جنازہ پڑھاؤ، ساری بستی کو پتہ ہے فلاں فلاں۔ بات کو سمجھو، تیرے باپ نے تجھے دکان زمین بنا کے دی، مجھے پڑھایا، مولوی مولانا بنایا، تیرے باپ کی وصیت ہو تو جان دینے پہ آ جاتا ہے۔ میرے باپ نے وصیت کی، میری ماں نے وصیت کی، مولوی جنازہ پڑھائے، فلاں جلسہ کرے، یہ جائیداد میرے باپ کی وصیت۔ او مولانا صاحب، زمیندار صاحب، خان صاحب، مسٹر صاحب، مائی بی بی، تیرا باپ تیرا محسن ہے، میرا باپ میرا محسن ہے، کعبے کے رب کی قسم آمنہ کا لال محمد عربی انسانیت کا محسن ہے، کائنات کا باپ ہے محمد عربی۔ اس نے آخری وقت کیا کہا؟ ہم کیا حشر کر رہے ہیں، فراڈ کیا ہوا ہے، مولویوں نے ہمیں کہا ہوا ہے تو نماز پڑھ نہ پڑھ، کیا ہے بس تو کلخانی کرا لے میں بخشوا دوں گا، یہ تو ہماری بزنس ہے، فراڈ ہے۔ روزے والے محمد عربی نے فرمایا جو مرد عورت 5 نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، ہر 5 نمازوں کے بعد اللہ جنت کا نیا ٹکٹ جاری کرتا ہے، اور فرشتے اس کے دروازے پہ لکھ کے جاتے ہیں نمازی کچا گھر ہے، غریب ہے، ہم تو مولانا ہیں، بنگلے بلڈنگیں، کچا گھر ہے، پکا نمازی ہے مرد عورت، اس کے دروازے پہ فرشتے لکھ کے جاتے ہیں 5 نمازوں کے بعد یہ کس کا گھر ہے؟ فرشتے لکھ کے جاتے ہیں مسلمین۔ جلدی پڑھو نا، میں دعا کراؤں۔ کیا ناراض نہ ہونا، جتنا پیسہ ہو، بنگلہ ہو، ٹائی پھائی پینٹ پتلون، گڈی مڈی پراڈو پجارو، کوئی بلا بھی ہو، قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد جو بے نماز ہے 5 نمازیں جب ختم ہو جاتی ہیں اس بنگلے پر گھر پر فرشتے لکھ کے جاتے ہیں مجرمین۔ پڑھو میں بات ختم کروں۔ کیا ہم مولانا صاحب، میں تو آیا بیٹھا ہوں، جاوید اقبال جس شہر میں فوت ہوا وہ سارا شہر گواہی دے رہا ہے، یہ شاہ صاحب نماز، قرآن، دین، اسلام، میں تو آیا بیٹھا ہوں۔ جو زمیندار بے نماز مر گیا، فصل کا عشر پی گیا، سال کے بعد زکوٰۃ نہیں دی، اس کے لیے جو مولوی صاحب نعت خان صاحب کہتا ہے دعا کرو بہشتی بہشتی، قرآن کا لہجہ بدل جاتا ہے، اللہ کہتا ہے او مولانا صاحب، او خطیب صاحب، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مالکم اس برفانی سردی میں 80 سال کی بوڑھی عورت
پھر سردی بھی ایبٹ آباد، مری، دیر بالا، چلاس، سوات کی سردی، جہاں پانی وضو کرو تو برف بن جاتا ہے، بوڑھا بندہ بوڑھی بندی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے، اس کو پھر بہشت ملے۔ یہ شراب پی کے سو گیا، یہ بھی بہشتی وہ بھی بہشتی، یہ کیسا واز کر رہا ہے تو؟ پڑھو نا حافظ کاری تو پڑھو نا، افنجعل المسلمین کل اللہ دا لہجہ دیکھو قرآن دا، مالکم جی میں تسی آدھے تینو کی ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے مالکم کیف تحکمون ام لکم کتابن، تو بے نماز کو بہشتی کہہ رہا ہے، بے نماز کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کیا تیرے کول کتاب فیصلے دی؟ میں رب ویکھ رہا، او بڑھا بندہ بڑھی مائی او مر کے ٹنگ تڑوا کے مسجد نماز، تو اینو بھی افنجعل المسلمین کل۔ بس میں چیخ چلا رہا ہوں اسی لیے کہ مجھے بھی اللہ نمازی بناوے، آپ کو بھی بناوے۔ نمازی بنانے والا کون ہے؟ جی میں آپ کو بنا سکتا ہوں، آپ مجھے بنا سکتے ہیں۔ ایک تجربہ بتا سکتا ہوں، میری سروس کو یہ لوگ جانتے ہیں، بار بار قسم نہ اٹھواؤ، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، یہ ہمارا طبقہ جو بیٹھا ہے جلسہ ہوتا ہے، آج کل فیشن بن گیا ہے، مجھے ٹائم بھی آخری دیتے ہیں، جب بجلی بھی سو جاتی ہے، سپیکر بھی سو جاتا ہے، اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اب گرمیوں کی راتیں آ رہی ہیں، میں تجربہ بتا رہا ہوں، 1 گھنٹہ نیند کے لیے بچ جائے، مرد عورت سو جائے، اللہ کو اپنی زبان پہ کہہ کے سو جائے۔ قرآن میں تو آیت ہے، دعائیں آپ کو نہیں آتی، اپنی جھنگوی زبان کہہ کے سو جاؤ، یا اللہ میں تھک گیا، میں تھک گئی ہوں، میں سو رہا ہوں، تو جاگدہ پہ آئے۔ خدا کی قسم یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، 40 برس جو بھی اللہ قبول فرماوے۔ میرا تجربہ ہے، نیت کر کے سو جاؤ، جتنی تھکاوٹ نیندرے فرشتے کنا تو پکڑتے کھڑا کر دیں دیں، مسجد پہنچا مسلح تے کھڑا۔ جڑا ارادہ کر کے سوے میں اٹھنا ہی نہیں، اللہ فرماندے میرا گھر تیرا محتاج ہے۔ ہن تواڈی میں گال نہیں کرنا، تو ساری ملتانی بہاول پوری سرائکی زبان سمجھ دیو، بولو تو صحیح، تسی کچھ نہیں سمجھ دے میرا سمم بکمن سمجھ دیو۔ اتھا میں 2.5 گھنٹے جو رڑانا چیخاں، بھائی نماز بھائی سارے پاسے دے ذمہ دار ہی کو دھک مرے اندر ہوٹل تے بیٹھ، یار مولوی تا ٹھیک آدھے، قرآن ہی ٹھیک ہے، نماز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے تو وال پڑھ، یار بشکنا ہوئے اس تا آپیں بشک جیسی کوئی نمازاں تے رکھی، اتواری گالی جائیں میں ملتان دی شکایت کرتا بس انہاں دا خرچہ انتظار مولانا دا سفر ہی کو دھک مارے۔ میں قرآن پڑھ کے روزے والے محمد عربی کا فرمان پڑھ کے کہہ رہا ہوں، آخری الفاظ نبی کے سارے پڑھو اور ہم دعا کریں۔ آخری الفاظ میرے آمنہ کے لال روزے والے محمد عربی کے آخری، پھر میری بات کو سمجھو، تیرے باپ کی وصیت، اور جری میرے باپ کی وصیت ہے، میری اماں کی وصیت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، تیرا باپ تیرا محسن، تیرا دادا تیرا محسن، کائنات کے رب کی قسم روزے والا محمد عربی پوری کائنات کا رسول اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ابھی دل سے توبہ کر لو، مولا علی حسن حسین، حضرت جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب، حضرت عقیل رکو رضی اللہ، نبی علیہ السلام کے سسر، آپ کے 4 داماد، 4 بیٹیاں، حسن حسین تو وہ تو سردار ہیں۔ نوجوانوں کو ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں، جوانی میں نمازی، جوانی میں واحد، جوانی میں موت آ گئی، بہشت کے مین گیٹ پر حسن حسین کی قیادت میں بہشت۔ اور ایک صحابی ہیں، ابھی میں نے حدیثیں کیا پڑھی، کتنا خوش نصیب صحابی ہے جو عالم خطیب پڑھتا ہے، عن ابی ہریرہ کہو رضی اللہ۔ ہن تسی سارے جھنگ والے مومن مسلمان دسو، ابی ہریرہ صحابی کا نام ہے، اس کا عہدہ کیا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، محمدی مدرسے دا شیخ الحدیث، ادنائے عبد الرحمن، ساڑھے شاہ صاحبی حدیث شریف میں سب سے زیادہ پیارا نام جو اللہ کو ہے، جس کی نسبت رحمان کی طرف ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن۔ کیا ہے؟ آقا سرکار مدینہ تشریف لا رہے ہیں، گھر سے نکل کر، یہ صحابی ابو ہریرہ، اے ان جڑے علماء ترجمہ کریں نا، ساری گل میرے تو نہ پاؤ، اے شاہ صاحب ترجمہ کریں، ہریرہ ہیرہ کینو آدھن، بولو تو گل ختم کریں جی، نہیں تسی لغت اٹھا عربی دی، بلی نا، بلی دا بچہ سرائکی اج بلونگڑا، تسی کیا سدے ہو احمد پوری؟
بولی تھا کہ بولتے نہیں، پریشان ہو گئے تھا مسجد مومن پریشان بیٹھا کیا بلی دے بلونگڑے میاؤں 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 اے صحابیوں نو کوئی ہڈی دا ٹکڑا، کوئی گوشت، کوئی لنگر دی روٹی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا عبد الرحمن کو تو بلیوں کا باپ، بلونگڑے دا پیو معلوم ہوتا ہے جی بچے پیو نہ لڑ دیں روٹی دے بابا. یہ صحابہ کا عشق رسول دیکھو. مجھے تم بلیوں کا باپ کہو ابھی شاہ سے پوچھ لیں گے، یہ مولانا ہے، خطیب پاکستان ہے، پتہ نہیں کیا صحابہ دا عشق رسول دیکھو. حضور نے فرمایا عبد الرحمن کو بلیاں دا بلونگڑیاں دا پیو ہیں کیا ہیں، ہر ویلے انہاں کو روٹی پانی. اور صحابی نے کہا آج کے بعد مجھے وہ نام نہ رکھنا، وہ نام نہ بلانا ماں باپ والا، میرے آقا محمد عربی کی زبان سے جو نکلا قیامت تک ابو ہریرہ. یہ بڑی تفصیل ہے. یہ صحابی کھڑا تھا مسجد نبوی کے گیٹ پر. اس کا مقام دیکھو، شیخ الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث. ایک بندہ فوت ہوا احد پہاڑ سے دور بستی میں، اس نے آ کے منت کی حضرت حسین ابن علی اکو رضی اللہ، سید الشہداء کربلا، جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی محمد عربی کا نواسا. میرا باپ تمہارا لنگر کا خادم صحابی تھا، 125 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. جنازہ تو پڑھا. وہاں سواری یہ موٹریں گاڑیاں تو نہیں تھیں. حضرت حسین پیدل تشریف لے گئے، جنازہ پڑھایا، واپس آئے. پاؤں مبارک پہ مدینہ مبارک کی مٹی، جوتی مبارک پہ مٹی، کچھ چادر پہ گرد و غبار. یہ صحابی جس کا نام لے رہا ہوں، نبوی مسجد کا شیخ الحدیث، اپنی پگڑی اتار کے حضرت حسین کے جوتے کی مٹی، چادر کی مٹی. حضرت حسین نے ایک ہاتھ پگڑی پر، ایک ہاتھ ابو ہریرہ کے ہاتھ پر. او چچا تو میرے بابا مولا علی کے ساتھ نانے کے مدرسے میں، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے حسین آرام کر آرام کر، مجھے قرآن نے بتا الا المودۃ فی بس. اللہ عمل دی توفیق دے وے، اللہ ہدایت دی توفیق دے وے. موت سب کے اوپر آنی ہے، عمل وہی قبول ہوگا جس پر محمد عربی کی سنت کی سرکاری مہر ہوگی. سرکاری مہر سے انتقال کاغذات چل رہے ہیں. آمین آمین. موت سب پہ آنی ہے، موت برحق ہے. طریقہ یہ ہے جب بھی جاؤ کسی کی وفات پر سارے کہو السلام علیکم. سارے بولو نا، ہماری مجبوری ہے. قرآن نے سکھا. ابھی بیان ختم ہوگا، دعوت خیرات کھا کے عورتوں میں، مرد گھروں میں. قرآن کہتا ہے جب بھی دایاں قدم گھر میں داخل ہو دایاں قدم رکھو. قرآن کہتا ہے السلام علیکم. عربی ہے، سمندر زبان ہے. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. ابھی اس کی تفصیل ہے بڑی. قبرستان بھی جاؤ، قبر والے انتظار میں آئیں. گرمی کا پیاسا اتنی انتاز جتنا قبر والا فاتحہ تمہاری. اور یہ اللہ کا نیٹ ورک بند ہی نہیں ہوتا. جس وقت پڑھو اللہ کہتا ہے 3 دفعہ خود قل ہو اللہ احد پڑھ، گھر میں بھی قبر پر پورے ختم قرآن کا ثواب. قبرستان کی دعا کیا؟ السلام علیکم اہل القبور. اج اگر تسی مہربانی کر کے ضد نہ کرو نا، تواڈے کول موبائل ہے، اے شاہ صاحب نو قیامت تک اے جاری صدقہ مینوں بھی ثواب ہو سی. جس ویلے فون آوے عورتاں مرد فون السلام جی سارے نہیں بولے نا، السلام جتنی دفعہ کہو گے کافر بھی گواہی دے گا یہ محمدی ہے. اللہ ہیلو تو نجات دے. ہیلو دا معنی ہے جہنم. جتنی دفعہ فون میں کہہ رہے ہو ہیلو ہیلو، اس کا معنی ہے جہنم جہنم، دوزخ دوزخ. اب آپ کی مرضی ہے جتنی دفعہ مانگو. السلام علیکم کو پڑھو، سارا دن ختم ہوگا، اس کا ثواب اجر رحمت ختم نہیں ہوگی. طریقہ یہ ہے، موت سب پہ آنی ہے. وہاں جائیں تو السلام آگے پڑھو انا للہ و انا الیہ. بس ایک دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ وہاں جا کے ہم پڑھنے کے قل هو اللہ احد پڑھو. اللہ کہتا ہے بس فوراً میں اللہ پڑھتے جاتے ہو، فرشتے لکھتے جاتے ہیں. اس لیے میں بھی اسی لیے آیا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول آخر تشریف 3 دفعہ کرسی پڑھ لیں الرحمن اور سورۃ فاتحہ بھی پڑھ مالک لیں. یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں بھی اپنی درخواست شاہ صاحب دعا کریں گے انشاءاللہ. ہم دعا، یہ سارا دن دعا کا ہے، یہ مجمع بھی دعا کا ہے. اللہم اغفرہ ورحمہ وعافہ فی القبر، اللہم نقہ من العذاب، اللہم جئنا الیک شفعا فاغفر لہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم وعافہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللهم من أحييته منا فأحينا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفنا على الإيمان. اللهم من أحييته منا فأحينا على الإسلام ومن توفيته منا فتوفنا على الإيمان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بالإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم يا شافي الأمراض یا قاضی الحاجات یا ذا الجلال والاکرام. اللہ اللہ او اللہ، یہ تیرا گھر ہے اور یہ شاہ صاحبان آل رسول، یا اللہ کتنا مجمع ہے، مرد عورتیں سب دعا کے لیے آئے ہیں. میں نے اس لیے ہاتھ اٹھا لیے، میں مسافر ہوں. اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچایا، یہاں بھی تو نے بٹھایا. یا اللہ ہماری حاضری قبول کر، بیان قبول کر، اسی کے ذریعے ہمیں بخش دے. ہمارے ماں باپ پر بخشش، دادا پر دادا، دوستوں پر جنہوں نے امید رکھی ہوئی بخشش فرما دے. یا اللہ او پیارا اللہ، میٹھا اللہ، سونا اللہ، تیرے محبوب نبی آمنہ کے لال کی سچی حدیث ہے، مسجد میں جو لوگ کٹھے ہو کے دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ختم نبوت نے فرمایا اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے مسجد والوں کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں. یا اللہ میں نے اس لیے ہاتھ اٹھا لیے. چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، چلو فرشتے کہیں گے ہم تو گناہ گار ہیں، میں مان رہا ہوں قرآن کے سامنے، دیکھتے بھی گناہ ہیں، سنتے بولتے دل دماغ اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں یا اللہ یہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کو برائی کا خیال نہیں. ایسے بوڑھے نمازی آئے بیٹھے ہیں اللہ جن کی تو دعا روزانہ قبول کرتا ہے، وہ آئے بیٹھے، میں ان کا واسطہ دیتا ہوں. اور یہ سید خاندان شاہ صاحبان ہیں، ان کے بزرگوں کا میں گواہ ہوں. سید کوثر شاہ صاحب، سلطان شاہ صاحب، سارے اسی مسجد مدرسے میں سالانہ جلسہ، اسی محنت کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. مولا قیامت تک ان کو دین میں، مجھے بھی، ہماری اولادوں کو حیا دے دے، سب کو صالح بنا دے. اللہ اللہ او اللہ ہم منت کر رہے ہیں تیرے گھر میں، جہاں تک آواز جا رہی ہے ہدایت کا فیصلہ فرما دے. ہم اپنا کام کر چکے، سید کا کام یہی ہے، مسجد، بیان، قرآن، نماز، مجمع. یہ لوگ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اس پسینے کی مزدوری مانگ رہے ہیں. مزدوری ہے ہدایت دے دے، جن کو اولاد نہیں ہے نیک اولاد دے دے. اللہ اللہ میں اس لیے موقع دیکھ کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ہماری اولادوں کو دیکھ رہا ہے کیا حالات ہیں، بگڑے بچھڑے، ہدایت دے دے. جو بیٹے بیٹیاں ابھی ابھی جس مصیبت میں ہیں مولا ابھی ابھی ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ ہمیں فون کرتے ہیں، ہم کو مشکل کشا ہیں، وہ ہماری کیسٹ سن کے نام پڑھ کے اللہ اسی امید کے مطابق سب کے حق میں استغاثہ قبول فرما. مولا اللہ اولادوں کو حیا دے دے، اولاد کی بدتمیزی بدنیتی سے بچا دے. اللہ گھروں میں جو گھروں میں پریشانیاں ہیں، بے وفائیاں ہیں، ابھی ابھی گھروں کو آباد کر دے. مولا برائی سے بچا دے، بری صحبت سے بچا دے. یہ دیکھ تیرا گھر بھرا ہوا ہے، کیسے کیسے نمازی مقبول. میں ان کا واسطہ دے کے کہتا ہوں روزانہ مسجد نصیب کر، بے نمازوں کو نمازی بنا دے. یا اللہ اولادوں کے سنہری مستقبل بنا دے. اللہ بیماروں کو شفا دے دے. اللہ میرا تیرا روز یہ مسئلہ ہوتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری نوکری نہیں چھوڑوں گا، تو ریٹائر نہ کرنا. مولا قبول فرما کے، قبول فرما کے، اخلاص اخلاق حیا نصیب فرما کے، کمی کوتاہی معاف کر دے. ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا دے. اللہ شرک و بدعت کے بڑے گناہ سے بچا دے. اللہ محمد عربی کی محبت اور نبی کے صحابہ کی محبت، وفاداری، تابعداری، غلامی میں اللہ
فیصلہ لکھ ہمیں محمد عربی کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، محمد عربی کی شفاعت کا ہمارے لیے فیصلہ کر مولا۔ یہ ساری حاضری، بیان، درود، تلاوت، اس کی جزائے خیر یا اللہ گنبد خضرا پر پہنچا کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو ہم سے راضی اور خوش فرما کر، آل رسول اہل بیت کی غلامی محبت جو کر رہے ہیں مزید نصیب فرما کر یا اللہ۔ او اللہ اس پاکستان کی حفاظت کر، اس وقت زلزلے کی کیفیت میں ہے پاکستان، اللہ شرک و بدعت کے بڑے گناہ سے بچا دے، توحید رسالت محبوب کی سنت نصیب فرما دے اللہ، اس ملک کو اسلام کا قانون خلافت راشدہ کے طرز پر نصیب فرما دے۔ اب بس ہو گئی، تھک گئے ہیں، ویران ہیں، نہ عزت محفوظ ہے، نہ گھر، نہ سفر، نہ جان، اب بس کر، مہربانی کر، مہربانی کر اللہ، ہمیں مکہ مدینہ کا قانون نصیب کر، ان سنگ دلوں سے نجات دے کے ہمیں نماز قرآن والے حکمران نصیب کر اللہ، قرآن کے فیصلے نصیب کر اللہ۔ اس لیے بیٹھے ہیں تیرے گھر دھرنا دیے بیٹھے ہیں، منوا کے جائیں گے جہنم سے آزادی کا، ہمیں فیصلہ دے دے اللہ۔ بہشت کا ٹکٹ لینے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اللہ، صالحین میں اپنے منتخبین میں ہمارا نام لکھ دے، اور اے اللہ جتنی تلاوت میں نے کی، انہوں نے جو پڑھا تیرے پاس رپورٹ ہے، وہ سید جاوید اقبال شاہ صاحب کی قبر پر بارش کے قطروں سے زیادہ ان کی روح کو، جسم کو فرحت رحمت نصیب فرما، سارے سیدوں کو، قریشیوں ہاشمیوں کو مولا انہی جیسی نماز، واز، دین، عقیدہ، محبت اللہ، ادب نصیب فرما، بے ادبی بے نمازی سے بچا دے مولا اللہ۔ یہ فیصلہ کر، ہم اٹھ رہے ہیں، فیصلہ لکھ ہمارے متعلق، جب تک دنیا میں رکھے دین ایمان میں، نماز قرآن میں، بے دینی سے بچا کر مولا اللہ۔ جب ٹائم پورا ہو ہم منوانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، ساری زندگی ہمیں معذوری محتاجی سے بچا کر، مہلک معروف بیماری سے بچا کر اللہ۔ یہ سید خاندان اور نمازی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کتنی عورتیں اس مجمع میں، جتنی عورتیں شریک ہیں، پردہ نصیب کر، نمازی بنا دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے اے مولا۔ یہ مانگنے کی جگہ ہے اور تو دینے والا ہے، مہربانی کر، تیرے جیسا سخی ہے کوئی نہیں، ہم لینے کے ہماری جھولیاں بھر دے اور یہ فیصلہ لکھ دے اللہ۔ جب ہمارا ٹائم پورا ہو سکرات کی سختی سے بچا کر مولا، سکرات کی سختی سے بچا کر بڑی آسانی سے، جیسے حضرت جاوید اقبال شاہ صاحب کی آسانی سے وفات، خاتمہ ایمان، ہم سب کا ایمان پر اللہ اللہ خاتمہ فرما کر، اور مرتے وقت اللہ ہماری زبانوں پہ جاری کر دینا کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ اللہ آمین، اللہ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیر سعید شاہ صاحب زیارت بھی، دعا بھی، یہ دن بھی اسی کام کا ہے۔